السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی کو دور کرے۔ جب 313 مسلموں نے 1000 کفاروں کو دی شکست، ایمان تازہ کرنے والا یہ واقعہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے، جہاں کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رہنما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ اس ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا، ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز کی اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کے انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو کیسا ہو؟ تو صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمائے کہ 3000 آ جائے تو پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں فرمائے کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھ میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم میں باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دے دی کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جائے آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کریم نے بے شک آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کیا بات ہے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ان کو مارنے کے غرض سے آتے اور آپ اپنی رحمت با کرم کے صدقے ان کو چھوڑ دیتے۔ فرشتے بھی واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جبریل امی علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے، تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں
آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے آ گئے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم کو رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر انہیں اجازت دے دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جنگ بدر کے صرف 313 افراد، 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلوار اور 6 زرہ تھی، جبکہ لشکر کفار کے پاس 1000 افراد، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے، 950 تلواریں اور 950 زرہ تھی۔ ایک نظر جنگ بدر پر ڈالیے اور اپنے وجود پر غور و فکر کریے کہ آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہم کہاں کمزور ہیں۔ نمبر 1، کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر میں زیادہ رہا کہ یہ حالت تھی کہ کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے بتائیے؟ مہینے بھر کا راشن بھرا رہتا ہے اور پیسے اکٹھا رکھتے ہیں، پھر بھی ہر جگہ بے بس ہے، مارے کاٹے جلا جا رہے تھے، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ مسلمان دین سے بھٹک رہا ہے، اللہ پر سے تعلق ہٹ رہا ہے، 2 کوڑی کی چمچہ گیری میں لگا ہے، اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ نمبر 2، کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سبھی سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے اور ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں تھیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ نتیجہ، کفار کے لشکر سے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، 70 آدمی قید ہوئے اور اسلامی لشکر میں 14 شہید ہوئے اور فتح ملی۔ اے امت مسلمہ، اپنے اعمال اور درست کرو اور آنے والی اپنی نسلوں کو تیار کرو، کیونکہ اب شریعت پر حملہ ہو رہا ہے، آگے اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنے کی فکر کے بجائے گھر کی عورتوں کو دین کتاب پڑھنے کو کہیے۔ ٹی وی سیریل اور بالی ووڈ کے بے حدہ حق کے فلموں سے دور کر گھر سے کیبل کی لعنت سے اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت کر، تاکہ وہ اسلام کو سمجھے اور اپنی اولاد کو فولادی بنائے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ، میں چلتا ہوں۔